Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. خدا یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. کتنے لوگ شادمان ہیں آج صبح؟ میرے خیال سے سارے شادمان ہیں. زوردار کلیپنگ سے اور آج صبح ہم نے یقیناً بڑی برکت کو رسیو کیا ہے. ایک تو اچھے گانے والے ہوں، اوپر سے وہ روحانی بھی ہوں، اور اوپر سے وہ استاد بھی ہوں، اور پھر برکت ملتی ہے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں ہم کے لیے رسیو کے لیے زوردار تالیاں قرآن کی برکت میں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے پرستار، سوچے ہوئے پرستار، مچور ورشپر، کیونکہ اب یہ نا ٹوٹے پچے سونا مزہ نہیں ہوتا. تو دل کرتا ہے خدا کو ماہر لوگ پسند ہے. خدا چاہتا ہے میرے لیے ماہر لوگ ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اس کی حضوری میں میچورٹی حاصل کریں. کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چنا تاکہ حکیموں کو کیا کرے؟ شرمندہ کرے. تو میں اکثر ہی بات کرتا ہوں، خدا بے وقوف چنتا ہے لیکن بے وقوف رہنے نہیں دیتا. ہاللیلویا. تو یہ بات سمجھا کہ نہیں، خدا بے وقوف چنتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ وقت کے حساب سے تمہیں استاد ہونا چاہیے. تو ضرور ہے کہ آپ اپنے جس بھی شعبے میں ہوتے ہیں اس شعبے میں ضرور ترقی کریں، کامیابی حاصل کریں. آپ مبشر ہیں، آپ ایلڈر ہیں، آپ ڈیکن ہیں، آپ پاسٹر ہیں، آپ ورشپر ہیں، کوئی بھی کسی بھی کام میں ہے، اس کام میں ہمیشہ آگے بڑھا کریں تاکہ خدا آپ کو برکت دے. ایک چھوٹا سا میسیج، کیونکہ میں چاہوں گا ہم اس میسیج کو آگے پہلے سنڈے بھی سنیں گے. شارٹ میسیج شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ بادشاہ بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ خدا اس سارے کام کو جو خدا کا کام ہے بہتر طور سے انجام دے. آئیے میرے ساتھ نکالیے اور کلام مقدس کی تعظیم کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 33واں باب کھولیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے. ایوب نبی کا صحیفہ 33واں باب اور 14ویں آیت سے 18ویں بلکہ 19ویں آیت تک پڑھتے ہیں. ایوب نبی کا صحیفہ 33واں باب اور 14ویں آیت سے 19ویں آیت تک تلاوت سماعت فرمائیے. تلاوت سماعت فرمائیے گا. کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، ہاں انسان اس کا خیال نہ کرے. خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے. وہ اس کی جان کو گھڑے سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے. وہ اپنے بستر پر درد سے جم بھی پاتا ہے اور اس کی ہڈیوں میں دائمی جنگ ہے. پاک کلام کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیے گا. لاسٹ سنڈے ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا، ڈیمونک ڈریمز ڈیلیورنس. ڈیمونک ڈریم ڈیلیورنس. اور مجھے اس کے بعد کچھ بھائیوں نے اور بیٹیوں نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب لاسٹ سنڈے جب ہم نے کلام سنا تو اس کے بعد ہمیں ڈیمونک ڈریم آنے شروع ہو گئے ہیں. کچھ نے کیا کہا کہ ہمیں ڈریم آنے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ڈریم. تو پھر خدا نے مجھے سکھایا کہ زندگیوں میں ہڈن اسپرٹس نے کنٹرول رکھا ہوا تھا، لیکن جب ان کو ہلایا گیا، چھیڑا گیا ہے تو وہ سامنے آئے. آج ہم دوبارہ سے پھر دعا کریں گے. اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ ڈریمز
जो आपको आती हैं, शैतानी ख्वाब, इनको ब्रेक करना भी सीखिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको रात के पहरों में कोई शैतानी ख्वाब आता है, जैसे मैंने लास्ट संडे आपसे बयान किया, अगर आपको इस तरह के ख्वाब आए और अगर वो ख्वाब देखते हुए आप जाग उठे, तो जैसे आपकी आंख खुले आप दोबारा सोएंगे नहीं, जब तक आप उस ड्रीम को, उस ख्वाब को आप यीशु मसीह के नाम में लफ्ज बोलेंगे, यीशु के नाम से मैं इस ख्वाब को कैंसिल करता हूँ और कैंसिल करती हूँ। हम बाज़ ख्वाब देख के ना फिर सो जाते हैं। इसका मतलब है अब आप ये सोचेंगे कल सुबह जब उठोगे इसका कुछ हल करोगे नहीं, जब आप दोबारा उठेंगे वो ख्वाब आपके ज़हन से आउट हो जाएगा। जैसे अगर आपको सुबह सवेरे आपकी आंख खुले कि जो रात को मैंने ख्वाब देखा, आपने बिस्तर से नहीं उठेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने बिस्तर पर लेटे लेटे खुदावन के हुजूर इस ख्वाब को क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, कैसे, और आप कहेंगे खुदा मैं इस ख्वाब की ताबीर को यीशु मसीह के नाम से बाइंड करता हूँ, बांधता हूँ, और लिखा है तुम जो कुछ जमीन पर बांधोगे आसमान पर क्या होगा। शैतानी ड्रीम पता है क्यों पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हमें उन्हें कैंसिल करना हम भूल जाते हैं। शैतानी ख्वाब क्यों अंजाम पाते हैं, क्योंकि उन ख्वाबों को हम बांधना, उनको कैंसिल करना, उनको ब्रेक करना, उनको बंद करना ये भूल जाते हैं। सो जैसे आप इन ड्रीम्स को देखें, क्या करना होगा, क्या करेंगे, उन ख्वाबों को यस, और जब तक आप अपने अंदर रिलैक्स ना हो तब तक आप कहेंगे, और आप जैसे ही आप अपने अंदर रिलैक्स होगे आपको फील हो जाएगा बस आप कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैंने ख्वाब क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया है। खुदा ने किया। नेक्स्ट संडे मजीद हम जानेंगे। कलाम में लिखा हुआ है अय्यूब नबी का इस्तीफा। आज हम गौर करेंगे डिवाइन ड्रीम्स। लास्ट संडे था डिमोनिक ड्रीम, आज क्या है, डिवाइन ड्रीम। सुनिए, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि दो बार, इंसान उसका ख्याल, गौर कर लें क्या लिखा हुआ है, खुदा एक बार बोलता है बल्कि, और आगे क्या लिखा गया, खा इंसान उसका ख्याल। इसका मतलब ये है जो डिवाइन ड्रीम्स आते हैं इंसान ख्याल नहीं कर पाता, क्योंकि इंसान के पास तालीम नहीं होती, इंसान के पास इल्म नहीं है, स्टडी नहीं है, जानता नहीं है। खुदा कुछ कहता है और वो उसका ख्याल नहीं कर पाता। किसी खादम ने कहा कि खुदा ख्वाबों में क्यों जाता है, क्यों बोलता है। याद रखिए, जिन चीजों को हम जागते हुए इग्नोर कर देते हैं ना, सुनिए, जिन चीजों को जागते हुए क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, फिर खुदा उन चीजों के लिए हमसे ख्वाबों में कलाम करता है। वो कहता है जागते तो नहीं समझ रहे, शायद खुदा आपके साथ अपने खादम के जरिए से कलाम कर रहे हैं, शायद खुदा हालात के जरिए से कलाम कर रहे हैं, शायद खुदा किताबे मुकद्दस के जरिए कलाम कर रहे हैं, आप नहीं गौर कर रहे। फिर खुदा आपकी लाइफ में ख्वाब भेजेगा। और याद रखिए, ख्वाब हमारी तवज्जो हासिल कर लेते हैं। लिखा है बल्कि दो बार खा इंसान इसका ख्याल, क्या लिखा है, ख्वाब में। क्या हुआ, खुदा कहां पर बोल रहा है जी, कहां बोल रहा है, ख्वाब में। रात की जब लोगों को क्या लिखा है, माहिरीन का कहना यह है कि जब भी खुदा अपने ड्रीम किसी को देगा, 11 बजे नहीं, 12 बजे नहीं, खुदा कम
کم جب بھی کسی بندے کے ساتھ اپنا ڈریم دیتا ہے 12 سے 3 بجے کے ٹائمنگ میں خدا نے بائبل مقدس کے مطابق بائبل کی اور بہت سی باتیں ہیں خدا 12 سے 3 بجے کے ٹائمنگ میں لوگوں سے خوابوں میں کلام کرتا ہے اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے تو خدا کہاں سے بولے گا یہ وہ ٹائم ہوگا جب خدا نے ہم سے بات کرنی ہے کچھ پیغام دینا ہے لکھا ہے جب لوگوں کو کیا لکھا ہے نیند کیسی کئی لوگ میں جاگوں میں کسر میں ہاں کیا نہیں وہ خواب نہیں ہوتے جب خدا میسج دے گا ڈیوائن ڈریمز تب آئیں گے جب آپ بالکل آپ کا دماغ بالکل سو جاتا ہے پھر سوئے دماغ میں خدا سرگوشیاں کرتا ہے اور آگے کیا لکھا ہوا ہے اور بستر پر سوتے وقت جب وہ لوگوں کے کیا کھولتا ہے سوتے کون آواز سوئے تو آواز نہیں آ سکتی سو یہاں پر لکھا ہے مکاشفہ میں جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیونکہ جاگتے تو کان سنتا نہیں ہے جاگتے تو ہم باتیں رد کرتے ہیں لیکن پھر خدا سوئے ہوئے روحانی کانوں سے آپ سے ٹاک کرتا ہے اور لکھا ہے کیا لکھا ہے اور ان کی تعلیم پر کیا لگاتا ہے تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے کیا کرے اب سن لیجیے گا خوابوں میں خدا پہلا کام کیا کرتا ہے خدا اگر آپ نے خادم کے ذریعے سے کلام کے ذریعے سے منادی کے ذریعے سے آپ نے اپنی زندگی کو گناہ سے نہیں روکا تو پھر خدا خوابوں میں آپ کو روکے گا سننے کا لکھا ہے تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے کیا کرے پہلی بات خدا آپ کو خوابوں میں گناہ سے روکتا ہے اگر آپ کسی غلط رستے پر چل پڑے ہیں آپ کا ٹریک غلط ہے تو خدا خواب میں آپ کو بتائے گا یو آر رانگ رک جا ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو کیا معلوم ہوتی ہے انتہا میں کیا ہے اس کا مطلب ہے خدا آپ کو خواب میں گناہ سے روک رہا ہے تو سمجھے خدا آپ سے پیار کر رہا ہے ایک حوالہ نکالیے پیدائش کی کتاب نکالیے میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا 20واں باب نکالیے گا ذرا 20واں باب پیدائش کی کتاب 20واں باب ذرا میرے ساتھ کھولیے گا 20واں باب 3 آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہے جی لیکن رات کو خدا ابیملک کے پاس خواب میں آیا یہ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ یہ میری کیا ہے بہن ہے ابیملک نے اس کو لیا تاکہ اس کو اپنی بیوی بنا لے لیکن خدا نے ابیملک یہودی نہیں ہے ابیملک اسرائیلی نہیں ہے لیکن وہاں کیا بات ہے خدا اس سے کیا کر رہے ہیں یہ وہ طریقہ ہے جس سے خدا ہر قوم سے بول لیتا ہے نہ کرسچن نہ یہودی نہ مسلمان نہ ہندو نہ سکھ ہر خدا ہر بندے سے خوابوں میں کلام کر سکتا ہے ابیملک سے کیا لکھا ہے پڑھیے لیکن رات کو خدا ابیملک کے پاس خواب میں آیا سنیے خواب میں کون آیا ہاللیلویا سارے بولے ہاللیلویا خواب میں کون آیا ہے کون آیا ہے کس کے پاس سنی کیا کہہ رہے ہیں اور اسے کہا کہ دیکھ تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا خدا نے کہا اگر تو نے اس خاتون کو لیا اس کو اپنی بیوی بنایا کیا ہو جائے گا تو آگے کیونکہ وہ شوہر والی ہے جی پر ابیملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی جی سو اس نے کہا اے خداوند کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا جی کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے جی اور وہ آپ بھی یہی کہتی ہے کہ وہ میرا بھائی ہے میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا اور خدا نے اسے خواب میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا اور میں نے بھی تجھے روکا اور میں نے بھی تجھے کیا کیا ہے روکا آمین
مبارک ہے وہ لوگ جن کو خدا خوابوں میں ان کی غلط راہوں سے روک دے. کہا کیجئے پہلی بات، اگر آپ جاگتے ہوئے نہیں رک رہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کسی غلط ٹریک پر ہیں، آپ کسی غلط راستے میں ہیں اور خدا کا کلام آپ کو سمجھاتا ہے نہیں سمجھے، لیکن اگر خواب میں خدا آپ کو بتائے تو سمجھے گا یہ لاسٹ چانس ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد ججمنٹ ہے، اس کے بعد عدالت ہے. اگر آپ نے خواب کو بھی رد کر دیا، اس آواز کو بھی آپ نے ریجیکٹ کر دیا، اس کے بعد ججمنٹ ہے. خدا نے کیا کہا؟ اس لیے میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ، یہ ہے ڈیوائن ڈریمز، یہ ہے الہی خواب. خدا ہے. ابھی ملک مت چھو اس خاتون کو، اگر چھوئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ خدا کا شکر ہے. اگر ایسے خواب آپ کو آئے تو شکر کیا کریں کہ خدا ابھی بھی آپ سے پیار کرتا ہے. ادروائز اس خواب کو رد کیا، نیکسٹ خواب پتہ ہے کیا آئے گا؟ اس درخت کو جڑ سے کاٹ ڈالو. یہ بھی خواب آیا تھا بادشاہ کو. سو یاد رکھیے، خدا پہلی بات آپ کو خوابوں میں کیا کرتا ہے؟ گناہ سے کیا کرتا ہے؟ غلط کاموں سے، غلط سٹیپ اٹھانے سے، غلط باتوں سے روکے گا آپ کو. کلام میں لکھا ہوا ہے، نکالیں گے متی کی انجیل میں سے اس کا پہلا باب. ایک اور غلط کام ایک بندہ کرنے لگا، اس کو بھی خواب آیا. متی کی انجیل پہلا باب نکالیے، اس کی 18ویں آیت پڑھی. کیا لکھا؟ جی. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. سنیے گا، راست باز یوسف ہے اور یوسف کیا کر رہے ہیں؟ لکھا ہے اس کے شوہر یوسف نے جو کیا تھا اور اسے بدنام کرنا. سن لیجئے، راست باز کسی کو بدنام نہیں کرتے، راست باز کسی کے جھنڈے نہیں لگاتے، راست باز کسی کی بیٹیوں کے بارے میں بدنامی کے واقعات کا چرچا نہیں کرتے. راست باز کسی شخص کی بدنامی، کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسا بھی راست باز کی نشانی نہیں ہے. آگے لکھا ہوا ہے اسے چپکے سے کیا کرنے کا، اور چھوڑنے کے لیے انگلش ورڈ ہے ڈائیورس. لکھا ہے انگلش میں، کیونکہ یہودیوں میں منگنی توڑنے کے لیے بھی طلاق دینی پڑتی تھی. اب یہاں پر کیا ہے؟ یوسف مریم کو طلاق دینے لگا تھا. کیا کرنے لگے؟ اس نے سمجھا کہ شاید مریم نے کسی اور کے ساتھ کنیکشن ہے، کسی اور کا رشتہ ہے. خدا جانتا تھا. خدا نے کیا کیا؟ اور وہ ان باتوں کو سوچ رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں، ہاللیلویا، کون آیا خواب میں تھی؟ سانو آمدہ ہی کوئی، سانو پیپسیاں نظر نہیں خواب میں، پیپسیاں، شوار میں، برگر، انڈیا کی فلماں، پاکستان کی فلماں، ہمیں فرشتے ملتے نہیں خوابوں میں. کیوں؟ ہمارے ڈیوائن کنیکشن جو ہے وہ سگنل ویک ہو گئے. آپ کلیسیا ڈیوائن ڈریم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ کیونکہ کلیسیا ڈریم دیکھنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتی. لکھا یہاں پر خدا کے فرشتہ نے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے روکا نہیں. ڈیورس نہیں دینی تو نے، نہیں چھوڑے گا تو. اس کو اپنے گھر لگے گا جو اس کے پیٹ میں ہے، وہ رول کو اس کی قدرت سے ہے. ہاللیلویا. ڈیوائن ڈریمز میں خدا روکتا ہے آپ کو. خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے. پالوس غلط علاقے میں منادی کرنے کے جانے لگا. خدا نے پالوس کو خواب میں کہا، مقدونیہ میں جا،
میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یہ بات یاد رکھیے کہ خدا خوابوں میں ملتا ہے، آتا ہے، لیکن جن کے ڈریمز یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یوسف کو خواب آئے. خوابوں میں اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ کھیت ہے اور کھیت میں پولے کھڑے ہیں اور 11 پولے میرے پولے کو کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. ایک اور خواب دیکھا کہ میں دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے کیا کر رہے ہیں. اچھا سنیے گا، ڈیوائن خوابوں کی انٹرپریٹیشن بھی کلام میں موجود ہے، اس کو اسٹڈی ڈیپلی کریں. سنیے گا، اگر خواب میں آپ کو نظر آیا سورج، تو سورج پیش کرتا ہے باپ کو. یعقوب نے کیا کہا تھا؟ اس کا مطلب ہے میں تیری ماں اور 11 بھائی تجھے کیا کریں گے؟ سزا کریں گے. یہ انٹرپریٹیشن ہے، ڈیوائن ڈریم کی انٹرپریٹیشن. سورج ہے باپ، چاند ہے ماں، ستارے ہیں بھائی، یہ پوری فیملی انٹرپریٹیشن ہے. اگر آپ کو کہیں خوابوں میں سورج نظر آ رہا ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تو سمجھے یہ خواب آپ کی فیملی کے لیے ہے. آپ کی فیملی کے بارے میں کوئی پیغام خدا آپ کو دے رہا ہے. بائبل مقدس میں ہر خواب کی انٹرپریٹیشن روحانی میں آ سے کیا کرے. اب لکھا وہاں پر اس کے بھائیوں کو یہ خواب خدا نے یہ مستقبل کے بارے میں خدا جو کرنے والا نا وہ خواب ہے. ابھی قید خانے میں بھی 2 بندوں کو خواب آ گیا، ساکی اور کون دوسرا ہے؟ نان پرست. ساکی نے پتہ کیا دیکھا؟ نکالے گئے پیدائش کی کتاب میں سے، پیدائش کی کتاب، اور ساکی خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ 40واں باب نکالیں گے، 40واں باب پیدائش کی کتاب، یہاں پر لکھا ہے 40واں باب اس کی 7ویں آیت سے پڑھی کیا لکھا ہے جی. اور اس نے فرعون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں. سنیے گا، خواب دیکھا ہے اور بندے کیا ہو گئے ہیں؟ سارے بولے کیا ہو گئے ہیں؟ اداس ہے. لکھا ہے دیکھا کہ وہ اداس ہے. آگے اس کے فرعون کے خاکوں جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے نظر سے پوچھا آج تم ایسے اداس نظر آتے ہو. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں. آگے بڑھے. یوسف نے ان سے کہا کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ کیا تعبیر کی قدرت کس کے پاس نہیں؟ خدا کو. سو ڈیوائن خوابوں کی تعبیر خدا ہی اپنے لوگوں کو دیتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. خواب کیا دیکھا؟ آگے بڑھیے. مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ. جی کہتا ہے مجھے ذرا وہ کیا کرو. کبھی خواب شیئر کر لیا کرے. اگر آپ کو کہیں لگے کہ یہ مجھے لگتا ہے یہ ڈیوائن ڈریم ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ خدا کا کوئی میسیج ہے، خدا کا پیغام ہے، تو ضرور شیئر کیا کرے. اگنور نہیں کرنا. کیا لکھا آگے؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا اپنا خواب تو بتاؤ. جی. تب سردار ساکی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا. جی. اس نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے. میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے جی؟ ایک انگور کی کیا ہے؟ بیل. آگے. اس بیل میں 3 شاخیں ہیں. جی. اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگی اور پھول آئے. جی. اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے. جی. اور فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ پہ ہے اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالہ میں نچوڑا. یہ ساکی کو خواب آیا. سنیے خواب میں اس نے کیا دیکھا؟ نمبر 1 خواب میں اس نے دیکھا انگور. کیا دیکھا ہے؟ خواب میں اس نے دیکھا کلیاں. یاد رکھیے جب کبھی خواب میں آپ کو انگور نظر آئے نا یہ خوشحالی کی علامت ہوتی ہے، پراسپیرٹی ہے. یہ بائبل کی انٹرپریٹیشن آپ کو بتا رہا ہوں. اگر خواب میں آپ کو لال انگور نظر آ رہے ہیں، ہرے بھرے انگور نظر آ رہے ہیں، سمجھے
یہ آپ کی خوشحالی ہے، یہ آپ کی پراسپیرٹی ہے، یہ ترقی کی علامت ہے، یہ آپ کی بحالی کی علامت ہے۔ لکھا ہے اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ انگور، کلیاں، اور اس کی تعبیر یہ ہے آج سے ٹھیک 3 دن بعد تو کیا کرے گا؟ آپ نے عہدے پر کیا ہو جائے گا؟ بحال ہو جائے گا، منصب پر بحال ہو جائے گا۔ آگے پڑھیے گا کیا لکھا ہے اس کی 13ویں آیت سے۔ جی سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا، تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے، سنیے، جب تو کیا ہو جائے؟ خوشحال، جب تو کیا ہو جائے؟ آگے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فرعون سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا، کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں، اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے میں قید خانہ میں ڈالا جاؤں۔ 16ویں آیت سے پڑھیے۔ جب سردار نانپس نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں اچھا، دوسرے نے بھی خواب دیکھا تھا، یہ بادشاہ کا باورچی تھا، کچن میں کام کرتا ہے، انہیں دیکھا ہوئے خواب تعبیر کی بڑی جگہ نکلی ہے، بڑا خوش ہوا ہے، کہتا ہے بھائی میں نے بھی خواب دیکھا ہے، یہ بھی ڈریم ہے۔ کیا کہتا ہے؟ پڑھیے گا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں۔ سنیے، میرے سر پر سفید روٹی کی کیا لکھا ہے؟ 3 ٹوکریاں۔ روٹی ہاتھ میں ہو تو سمجھے گا برکت ہے، لیکن اگر کبھی خواب میں آپ کو روٹی کی ٹوکریاں اپنے سر پر ملے تو سمجھے گا پرابلم ہے یہ۔ اگر کبھی خواب میں آپ کو ملے کہ روٹی ہاتھوں میں نہیں ہے، آپ کے سر کے اوپر ہے، ٹوکری میں ہے، تو سمجھے گا یہ پرابلم، یہ مصیبت ہے، یہاں تک کہ شاید یہ موت کا پیغام بھی ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں ڈیوائن ڈریمز کی انٹرپریٹیشن کیسے کرنی ہے ہمیں۔ کیا لکھا ہے؟ پڑھیے گا۔ اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فرعون کے لیے ہے، اور پرندے میرے سر پر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں۔ پرندے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں پرندے؟ روٹیاں۔ تعبیر کیا نکلی؟ پڑھیے۔ یوسف نے اسے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 ٹوکریاں 3 دن ہے، تو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا، اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اگر یہ انٹرپریٹیشن ہے، میں بتا رہا ہوں، اگر آپ نے الہی خوابوں کی تعبیر سیکھنی ہے نا تو بائبل سے سیکھ لو، بڑی لمبی اسٹڈی ہے، اور ہر خواب کی آپ کو تعبیر اس میں مل سکتی ہے۔ جو خدا نے آنے والے وقت کے بارے میں بتا دیا، 3 دن کے بعد یہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ بحال، اور یہ بندہ کیا ہو جس کو کیا لگے گی؟ پھانسی لگ جائے گی۔ خدا آنے والے وقتوں کے بارے میں اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے۔ لیکن ایک اور خواب تھا، اس میں بھی روٹی نظر آئی۔ نکالیں قصات کی کتاب، نکالیں قصات کی کتاب، نکالیے زبر ساتھ، اس کا 7واں باب نکالیے گا، قصات کی کتاب 7واں باب۔ لیکن اس خواب کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ اس خواب میں پیغام کیا ہے؟ قصات کی کتاب 7واں باب نکالیے جی، 7واں باب، اس کی 13ویں آیت سے ذرا پڑھی کیا لکھا ہے۔ اور جب جدعون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا۔ جدعون بڑا ڈرا ہوا تھا، امالیکیوں سے اور امونیوں سے ڈرا ہوا ہے، کہتا ہے خدا ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہماری فوج تھوڑی سی ہے، دشمن کی فوج بہت بھاری ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ خدا نے کہا ڈونٹ وری، اب میں تیری ہمت کو بڑھانے کے لیے تجھے کچھ بتاتا ہوں۔ جدعون نا بڑا سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا تھا۔ خدا نے کہا چل دشمن کے خیمے میں، تجھے وہاں پر کوئی میسج ملے گا کہیں سے۔ کیا میسج ملا؟ پڑھیے۔ دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، جب جدعون پہنچا تو کیا لکھا ہے؟ تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا۔ اچھا، ایک خواب آیا ہے دشمنوں کے ایک سپاہی کو، خواب دیا ہوگا کس نے اس کو؟ یعنی خدا دے رہا ہے، دشمن کو بھی خدا آپ کے بارے میں خواب دے سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیا لکھا ہے؟ پڑھیے۔ دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جو کی ایک روٹی مدیانی لشکر میں گری، وہاں روٹی سر پر تھی، یہاں روٹی
आगे बढ़िए और लुढ़कती हुई डेरे के पास पहुंची जी। और उसे ऐसी टकराई कि वो गिर गया जी। और उसको ऐसा उलट दिया कि वो डेरा फर्श हो गया। लिखा वो रोटी एक बड़े जोर से वहां से टकराती है मागा के साथ, उनकी उन चौकियों के साथ। लिखा है रोटी ने सारी हैमा गांव को उलट दिया। आगे तब उसके साथी ने जवाब दिया जी। कि ये योआस के बेटे जिदाऊन इस्राएली मर्द की तलवार उसने के कहा सुन मेरे भाई, ये ख्वाब के दुश्मन अपने साथी को अपने मुखालिफ के बारे में कह रहा है। ये रोटी पता कौन है? ये योआस के बेटे जदाऊन इस्राएली मर्द की तलवार के सिवा और कुछ नहीं। क्या लिखा गया? खुदा ने मिद्यान को और सारे लश्कर को उसके हाथ में कर दिया है। अगर सुनना है छोपके ना छोपकी जब छोपके तभी सुनना सीखा छोपके तभी सुनना है तभी सुनने क्या लिखा है पढ़े आगे। जब जिदाऊन ने ख्वाब का मज़मून और उसकी ताबीर सुनी तो सिजदा किया। हालेलुया। छुपा हुआ सुन रहा था, सहमा हुआ था, डरा हुआ था, लेकिन जब डिवाइन ड्रीम की इंटरप्रिटेशन सुनी, इलाही ख्वाब का पैगाम सुना, वहीं पर सजदा किया। आगे क्या लिखा है? और इस्राएली लश्कर में लौट कर कहने लगा उठो क्योंकि खुदावंद ने मिद्यानी लश्कर को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहता साथियों उठो, मुझे ख्वाब से पैगाम मिला है, हिम्मत मिली है, जोर मिला है, अब उठो, दुश्मन पर फतह पाने के लिए उठो। खुदा अपने ख्वाबों के जरिए से तकवीयत देता है अपने लोगों को। खुदावंद आपको बरकत दे। और ये याद रखिए, मेरे पीछे बोलिएगा, खुदा के ख्वाब सच्चे हैं और उनकी ताबीर यकीनी। खुदा के ख्वाब सच्चे हैं और उनकी ताबीर यकीनी। कितने लोग चाहते हैं हमें खुदा अपने ख्वाब दे? चाहते हैं? आइए दुआ करिए आज। खुदावंद डिमोनिक ड्रीम नहीं, क्या देखें? डिवाइन ड्रीम्स। ओ लॉर्ड गिव मी अ डिवाइन ड्रीम्स। आंखें बंद करे, सर हो चुका है। पैगाम को यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट